ہی سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، اور یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ یا رسول اللہ یہ زمین والے آپ کے مقام کو کیا جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کیا شان بنائی ہے، آپ کا کیا مقام بنایا ہے، آپ کو کیا رتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقام کو کتنا اعلیٰ بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بریرا تیرا، اور یا رسول اللہ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، اور یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے، کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ دیوار و در کے وہ سے لوں گا مچل مچل کے، دیوار و در کے وہ سے لوں گا مچل مچل کے، دیکھوں گا ان کا روزہ آنکھیں مسل مسل کے، دیکھوں گا ان کا روزہ آنکھیں مسل مسل کے، اور توہین مصطفیٰ سے توبہ تو کر لے ورنہ، توہین مصطفیٰ سے توبہ تو کر لے ورنہ، نکلے گی تیری چربی نجدی پگھل پگھل کے، نکلے گی تیری چربی نجدی پگھل پگھل کے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ آج ہم اور آپ یہاں پر جو بیٹھے ہیں، یہاں پر بیٹھنے کا مقصد کچھ اور نہیں، کسی گاؤں کے انسان کو راضی کرنے کا مقصد نہیں ہے، کسی اپنے ذمہ دار شخص کو راضی کرنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اگر راضی کرنے کا مقصد ہے تو اس رب قدیر کو راضی کرنے کا مقصد ہے، اور راضی کرنے کا مقصد یہ کس کی جانب سے ہے؟ اسی مرحوم کی جانب سے ہے جس مرحوم کا اب سے کچھ وقت پہلے انتقال ہو گیا تھا، یعنی وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، ہماری نظروں سے دور ہو گیا تھا، ہماری نظروں سے دور ہونے کے بعد مگر ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اب ہم اس سے بول نہیں سکتے، اب ہم اس سے بات نہیں کر سکتے، مگر وہ مرحوم جو اب سے کچھ دن پہلے مر گیا تھا، یعنی اس دنیا سے چلا گیا تھا، آج بھی وہ تمہاری ہماری بات کو سنتا ہے، آج بھی وہ تمہاری ہماری بات کو سمجھتا ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنی بات کو اسی چیز سے دلیل دیتے ہوئے اس بات کو بتاتا چلوں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے دیوانوں کبھی قبرستان کے قریب سے گزرا کرو، کبھی قبرستان کے قریب سے نکلا کرو تو قبر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ اب ایک بات یارے اپنے دماغ سے خود سوچو، اپنے ذہن سے سوچنے کے بعد خود میری بات کا فیصلہ کر دو، سلام کا جواب کون دیتا ہے؟ سلام کا جواب زندہ دیا کرتا ہے یا مردہ دیا کرتا ہے؟ سلام کا جواب معلوم ہو گیا کوئی مردہ نہیں دیتا، اگر سلام کا جواب دیتا ہے تو زندہ دیتا ہے، اگر سلام کا جواب دیتا ہے تو زندہ دیتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں گا سبحان اللہ بولو، اگر آپ زندہ ہوگے تو آپ سبحان اللہ کہو گے، اگر مردہ ہم ہوں گے تو ہم نہیں بول پائیں گے، مگر آقا کی حدیث کہتی ہے قبر والے تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں تو پتہ کیا چلا جو قبر میں لٹے ہوئے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کی حدیث بتاتی ہے وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مصطفیٰ
مصطفیٰ کی حدیث بتاتی ہے وہ زندہ رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے سوال کا جواب کوئی مردہ نہیں دیتا. مصطفیٰ کی حدیث بتاتی ہے جو وہ مردہ ہے نا آپ کی نظر میں، جو آپ کی نظر میں دنیا سے چلے گئے نا، وہ قبر میں سوال و جواب بھی ان سے سوال و جواب ہوتے ہیں، وہ سوال کا جواب دیا کرتے ہیں. مگر آج ہمارے ذہن میں ایک کیڑا کاٹ گیا. آج ہم نے اپنے دماغ سے معلوم نہیں کیا کیا سوچ لیا ہے. مگر پیارے رب نے ہمیں اور تمہیں جو یہ زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی بیکار نہیں ہے. اس زندگی کو جو رب نے ہمیں اور تمہیں دیا ہے، اس کا بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہے. اب ایک چھوٹی سی چڑیا سے پوچھ لو، اے چڑیا تو ایک بات بتانا، یہ جو گھونسلہ ہوتا ہے اس گھونسلے میں رہنے کا تیرا مقصد کیا ہے؟ تو ایک چڑیا چھوٹی سی جواب دیتی ہوئی نظر آئے گی. پیارے اگر تجھ کو اپنی زندگی بسر کرنا ہے، اگر تجھ کو اپنی زندگی کاٹنا ہے تو تو اپنا مکان بناتا ہے، مکان کے اوپر چھت ڈلواتا ہے، چھت ڈلوانے کے بعد اپنے مکان کو چاروں طرف سے بند کر لیتا ہے اور اس میں رہتا ہے. مگر اسی مکان کی جب تو صفائی کرتا ہے، اسی مکان کی صفائی کرتے وقت جس تنکے کو تو بیکار سمجھتا ہے، جس تنکے کی تو اوقات نہیں سمجھتا، جس تنکے کو تو اپنی نظر میں بیکار سمجھنے کے بعد اپنے گھر کے آنگن سے اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد باہر ڈال دیتا ہے. مگر اسی تنکے کی اگر تجھ کو شان پوچھنی ہے، اسی تنکے کا اگر مقام پوچھنا ہے تو کسی اور کے پاس مت جا، اسی چڑیا سے پوچھ لے، اے چڑیا اس کی اوقات کیا ہے؟ اگر رب نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے تو وہ چڑیا تجھ کو جواب دے گی یہ تنکا بیکار نہیں بلکہ میرا گھر بنانے کے لیے کام آتی ہے. تو انسان کیا تو نے اپنی زندگی پر غور نہیں کیا؟ اگر تجھ کو رب نے پیدا کیا کیا تجھ کو بیکار ہی پیدا کر دیا؟ کیا تجھ کو بے فضول ہی پیدا کر دیا؟ جب ایک تنکے کو رب نے بیکار پیدا نہیں کیا تو تجھ کو تو اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا ہے نا، تجھ کو تو ساری کائنات میں اپنے محبوب کی امت بنایا ہے نا. تو تیرا مقام کیا ہوگا؟ تیری شان کتنی اعلیٰ ہوگی جس محبوب کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعا کی ہو، مولا اگر مجھ کو پیدا کرنا تو کسی اور نبی کی امت میں پیدا مت کرنا، بلکہ اسی محبوب کی امت میں پیدا کرنا جس محبوب کو تو نے ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے، جس محبوب کو تو نے نبیوں کا سردار بنایا ہے، جس محبوب کو تو نے رحمت للعالمین بنایا ہے. یار تم اس نبی کی امت میں ہو، اللہ کی قسم اگر میرے نبی کی شان پوچھنی ہے تو کسی اور سے مت پوچھ، بریلی کے امام احمد رضا سے پوچھ لے، اے احمد رضا نبی کی شان کیا ہے؟ تو احمد رضا بڑے اچھے انداز میں بولتے ہیں پیارے سور کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اور اندھے سیسوں میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یار ایک بات بتاؤ، کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج میں اتنی آہستہ آہستہ بول رہا ہوں کہ تاکہ ایک ایک لفظ آپ کے سمجھ میں آتا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیز بولنا آتا ہے مگر اس تیز بولنے سے مزہ نہیں آئے گا. کیوں؟ جب تک آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے ایک ایک لفظ سمجھ میں آتا رہے اور اس کو اپنے ذہن میں نہیں بلکہ دل کی تختی پر نوٹ کر لو. پیارے ایک بات اور بتاؤں، ایک جو ہوتی ہے انسان کی نفس کی لگی ہوتی ہے اور دوسری جو ہوتی ہے وہ انسان کے دل کی لگی ہوتی ہے. انسان اگر اپنے ذہن میں سوچے مجھے فلاں کام کرنا ہے تو اس کام کو سوچا ہے، ابھی کرا نہیں ہے، مگر ایک دل کو لگی ہے مجھ کو فلاں کام کرنا ہے تو وہ دل کی لگی ہے، وہ دل کی لگی ہے، اس کو کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے. جب کرنا ہے تو پیارے ہم کو رب کی عبادت کرنا ہے. اگر ہم کو کرنا ہے تو اپنے خدا
کو راضی کرنا ہے، جس خدا نے اگر ایک تنکے کو پیدا کیا، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، جس رب نے ایک تنکے کو پیدا کیا تو وہ بیکار پیدا نہیں کیا. جس رب نے ایک جس کو ہم نے کچرا سمجھ کر اپنے گھر سے باہر کر دیا، اور اس کی حقیقت، اس کی شان، اس کا مقام اگر کسی نے بتایا تو ایک چھوٹی سی چڑیا نے بتا دیا، اور تیرا مقام تو خود رب قدیر نے بتایا، تیرا مقام تو خود محبوب نے بتایا. یار جس محبوب کے صدقے رب نے تیرے محبوب کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا، مگر اسی محبوب کے صدقے پیارے سن لو، پہلی امت جو گناہ کیا کرتی تھی ان کو عذاب فوراً مل جایا کرتا تھا، ان کے کیے کا صلہ مل جایا کرتا تھا. اگر کوئی پیارے اگر گناہ کرتا تھا اس کو فوراً عذاب دے دیا جاتا تھا، مگر آج ہم اتنے گناہ کرنے کے بعد، آج ہم چغل کھوری کرنے کے بعد، آج ہم عیاشی کرنے کے بعد، عیاشی کے بازار کو گرم کرنے کے بعد اگر ہم یہاں پر موجود ہیں تو یہ کسی کے باپ کا صدقہ نہیں، یہ بھی رسول پاک کا صدقہ ہے. یہ کسی کے باپ کا ذریعہ نہیں، یہ بھی رسول پاک کا ذریعہ ہے. تو پیارے کیا پتا چلا، اگر رب قدیر نے اگر کسی کے ذریعے ہم کو بچایا تو اپنے محبوب کے ذریعے بچایا، اگر کسی کے ذریعے بچایا تو مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے بچایا. تو رب قدیر نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا کی ہے جو مصطفیٰ دنیا میں بھی ہمارے کام آتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی قبر میں کام آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرنے کے بعد بھی قبر میں مصطفیٰ کام آئیں گے. جب مصطفیٰ کام آئیں گے تو ہم کو ایرے گہرے نتھو خیروں سے محبت کرنے کی ضرورت کیا ہے. پیارے ابھی دیکھو کچھ وقت پہلے، کچھ دنوں پہلے ہمارے پیارے عزیز محترم زندہ تھے، مگر کچھ ہی وقت لگا دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ہماری نظروں سے دور ہو گئے. تو پیارے رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا رب کے قرآن کی حقیقت کو نہیں سمجھا؟ کیا نمرود نے اپنے آپ کو بادشاہ کہا، نمرود نے اپنے آپ کو خدا کہلانا شروع کر دیا، مگر جب رب نے اس نمرود کو ہلاک کرنا چاہا تو کسی اور چیز کے ذریعے نہیں، کسی بھالے کے ذریعے نہیں، کسی تلوار کے ذریعے نہیں، کسی ڈنڈے کے ذریعے نہیں، بلکہ مچھر کو تو آپ جانتے ہوں گے، بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے پیارے، سب آس پاس میں کھیتی کیا کرتے ہیں تو مچھر کی حقیقت کو بھی جانتے ہوں گے. ایک لنگڑا مچھر پوری ٹانگوں والا نہیں، ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور ناک میں بڑھنے کے بعد اس کی کھوپڑی کو پھٹکل کر دیا، اس کی کھوپڑی کو کھا گیا. اگر رب نے نمرود جیسے بادشاہ کو ہلاک کرنا چاہا ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا. اگر فرعون جیسے بادشاہ کو ہلاک کرنا میرے رب نے چاہا تو دریا میں بڑا تھا مگر آدھے دریا میں ہلاک کر دیا. اگر پیارے رب کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو کسی اور کا دامن مت پکڑ، مصطفیٰ جان رحمت کا دامن پکڑ لے، ساری سختیاں دور. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری سختیاں دور ہو جائے گی. مگر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مصطفیٰ کی بہت بڑی شان ہے. اللہ کی قسم مصطفیٰ کی بارگاہ میں کبھی توبہ کیا آقا کے غلاموں نے اور وہ مایوس چلے گئے، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ آقا کی بارگاہ میں آقا کے غلام آتے اور آنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ، ہم جب اسلام نہیں لائے تھے، ہم اسلام نہیں لائے تھے تو ہم نے ان ہاتھوں سے 500 بچیوں کو قتل کیا. اللہ اکبر. 500 بچیوں کو، تاریخ گواہ ہے. خود کہا آقا میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 500 زندہ بچیوں کو زمین کے اندر دفن کیا. یار کیا 500 بچیاں نہیں ہوتی؟
کیا زندہ انسان کا اگر ہاتھ کٹ جائے اس سے اپنے ہاتھ کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، مگر اللہ اکبر اگر اس کو زندہ دفن کر دیا جائے تو اس کو پیارے اس سے بڑی تکلیف کچھ نظر نہیں آتی، کچھ نظر نہیں آتی۔ مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں اور میں آپ کا ہو جاؤں تو کیا آقا میرے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آقا میرے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آج پیارے ہم اور تم توبہ نہیں کرتے۔ اگر رب کی بارگاہ میں توبہ کریں تو میرا رب تو بہت بڑا غفور الرحیم ہے نا، بہت بڑا مالک و مختار ہے نا میرا رب۔ اگر ہم رب کی بارگاہ میں پیارے ایک بات بتاؤ، ایک تو ہوتے ہیں اپنے صرف ڈھونگ رچانے کے واسطے آنسو نکالنا، اور ایک ہوتے ہیں رب کو منانے کے واسطے آنسو نکالنا۔ جب بندہ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ کی قسم میرا رب اس کی توبہ کو قبول کر لیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا رب اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے آقا اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں مسلمان ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نام تھا دہیا قلبی، نام تھا دہیا قلبی، بہت بڑے قبیلے کے مالک تھے۔ جیسے مثال کے طور پر اپنے بابو شاہ صاحب ہیں، اپنے پورے محلے کے ذمہ دار تھے، ٹھیک ہے، ذمہ دار ہیں، اب پورے گاؤں کا ایک سرپنچ ذمہ دار ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے پورے قبیلوں کے ذمہ دار تھے۔ مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، آ کر رونا شروع کر دیا، گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ پیارے اپنے دل کی تختی پر اس چیز کو نوٹ کر لینا، اور آج تک ہم نے ان محفلوں کو اپنا کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے۔ محفلوں میں آتے ہیں یار چلے فلاں مولوی کی آواز سن کر آئے، فلاں مولوی کا انداز دیکھ کر آئے، فلاں مولوی کا لہجہ دیکھ کر آئے، فلاں مولوی کی آواز میں کتنی اٹھاس ہے، کتنی نچاس ہے۔ مگر پیارے کبھی اس چیز کو مت دیکھنا، اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو اس کی زبان سے مصطفیٰ کے ترانے کس انداز سے نکل رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کے ترانے کتنی پیارے انداز میں گا رہا ہے، کتنے پیارے انداز میں پڑھ رہا ہے۔ اگر مصطفیٰ کا ترانہ ہو اور غلام بھی مصطفیٰ کا ہو تو محفلوں میں لطف الگ آتا ہے۔ جب پیارے داہیہ قلبی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، آقا میں نے اپنے ہاتھوں سے 500 بچیوں کو دفن کیا ہے، اللہ اکبر۔ تو مصطفیٰ نے کہا پیارے کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پیارے جب ہم رب کی بارگاہ میں اگر 500 بچیوں کو دفن وہ کرے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اور مصطفیٰ اس کو اس کی غلطی کو اس کی خطا کو معاف کر دے تو ہم بھی مصطفیٰ کے دیوانے ہیں۔ اگر مصطفیٰ کے صدقے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو میرا رب ہماری تمہاری توبہ کو قبول کر لیا کرتا ہے، توبہ کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ مگر شرط یہ توبہ کرو، توبہ کرو۔ دنیا سے چلے گئے، رب کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، ایک دن اس دنیا کو فنا ہونا ہے، فنا ہونا ہے۔ دوسری جگہ رب کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک مثال لے لو، سبزی بن رہی ہے، کیا بن رہی ہے؟ سمجھ میں آئی؟ کیا بن رہی ہے؟ سبزی، مگر اس میں سے ہم نے تھوڑی نکالی، اسے چکھا،
تھوڑی نکالی، کھائی نہیں، لفظ کھائی نہیں، پیٹ نہیں بھرا، صرف چکھی. کیا کیا؟ چکھی. تو پتہ کیا چل گیا صحیح ہے یا غلط ہے. مگر پیارے انسان دنیا میں آیا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، کھانا نہیں. کیا کرنا ہے؟ چکھنا ہے. تو آقا کی حدیث نے بھی بتا دیا قبر والوں کو سلام کرو. تو پتہ کیا چلا؟ وہ مردہ نہیں ہوتے، زندہ ہوا کرتے ہیں. صرف چکھا ہے، کھایا نہیں. موت کا مزہ چکھا ہے. تو پیارے کچھ وقت کے لیے، ایک آن کے لیے موت آتی ہے، اور قبر کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. وہ قبر جس قبر میں نہ تو میرا باپ کام آئے گا، نہ میری ماں کام آئے گی، نہ میرے رشتہ دار کام آئیں گے، نہ میرے خاندان والے کام آئیں گے. اور یہاں تک کہ جس ماں پر ہم دنیا میں رہنے کے بعد بھروسہ کیا کرتے تھے، آج قبر میں وہ ماں بھی کام نہیں آ رہی، وہ باپ بھی کام نہیں آ رہا. مگر ماں کی کیا چیز ہمارے قبر میں کام آئے گی، باپ کی کیا چیز ہماری قبر میں کام آئے گی، کیا چیز کام آ پائے گی. تو پتہ کیا چلا؟ اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے، اچھے سلوک کرو گے، تو وہی قبر میں کام آئیں گے. یہ نہیں کہ وہ تمہارے ماں باپ تم کو جا کر کہہ دیں گے لے بیٹا میری نیکی بھی تو لے لے، 5 نیکی تو لے لے، 10 تو لے لے، 3 تو لے لے. نہیں، بلکہ قبر میں تو رشتہ دار کا کام نہیں آئے گا. اگر کام آئے گا تو کون کام آئے گا؟ تو پتہ کیا چلا؟ مدینے کا تاجدار مصطفیٰ جان رحمت کام آئیں گے. اگر کام آئے گا تو کون کام آئے گا؟ یہی رب کا قرآن، جس قرآن کی ہم نے اور آپ نے تلاوت کی ہے، یہی قرآن کام آئے گا. اگر کام آئے گا تو کون سی چیز کام آئے گی؟ اگر کام آنے والی ہے تو کوئی اور چیز کام آنے والی نہیں، بلکہ یہی سجدے جن سجدوں میں ہم اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے اور جانے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے مولا پروردگار دنیا میں ہے تو تیرے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، اور دنیا سے اگر جائے تو کسی اور کا صدقہ لے کر نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا ہی صدقہ لے کر دنیا سے جائے. تو پیارے اگر بنو تو مصطفیٰ کے سچے عاشق بنو. جب چلو تو پتہ چلے مصطفیٰ کا دیوانہ چل رہا ہے. اگر کھاؤ تو پتہ چلے مصطفیٰ کا دیوانہ کھا رہا ہے. اگر پیو تو پتہ چلے مصطفیٰ کا دیوانہ پی رہا ہے. اگر دنیا میں تم مصطفیٰ کی سنت کے مطابق چلتے رہے، مصطفیٰ کی سنت کے مطابق اگر اٹھتے رہے بیٹھتے رہے، تو مرنے کے بعد بھی ہر کوئی یہی کہے گا یہ کسی اور کا جنازہ نہیں، مصطفیٰ کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے. یہ کسی اور کا جنازہ نہیں، مصطفیٰ کے جانثار کا جنازہ جا رہا ہے. یہ کسی اور کا نہیں، مصطفیٰ کے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے. تو پیارے اگر اپنے دلوں میں چمک پیدا کرنی ہے تو مصطفیٰ کی محبت کی چمک پیدا کرو. اگر اپنے دلوں کو روشن کرنا ہے تو مصطفیٰ کی محبت سے روشن کرو. امام احمد رضا خان فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بتوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. اور یا رسول اللہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم نے جو کچھ بولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کلمہ طیبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.